اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے، سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے، اپنی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے، ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں۔ موت نیند کی بہن ہے نا۔ پھر سورہ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے، پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے، جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے۔ تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے، دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اچھا، آسمان ہمیشہ جمع کے سیغے کے ساتھ آتے ہیں، زمین سنگولر کے سیغے کے ساتھ، سوائے ایک، پارہ نمبر 28 کے اندر، کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور اس کے مثل زمینیں بھی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض، زندگی ابھی تک یہیں پہ دریافت ہوئی ہے جس زندگی کو ہم جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن میں جب بھی آئے نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہ، تو اس سے مراد پوری کائنات۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے؟ ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے۔ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے شروع سے جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی ہے۔ اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ غلط پکڑ لیا آپ نے، نہیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے، مجھے سفارش کرے کسی کی، کہ میرے کہنے سے نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا، جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا، مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کرنا ہے، مجھے بتا رہے ہو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی، اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے۔ علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا۔ اچھا، یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیے ہیں، اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے، لیکن چونکہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے، لیکن چھپے علوم ہیں، جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے، وہ لوگوں نے دریافت کیے ہیں۔ میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا، کمپاس بنا لینا، فیراڈے نے 8 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا ہے نا بجلی والا معاملہ، دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزرا ہے، اس سے پہلے بجلی نہیں تھی۔ تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے
تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے، ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے. یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دیا نا، نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی، آئنسٹائن کو سمجھا دی. تیل زمین سے نکل آیا، گھڑی بنا لی، اتنی ساری چیزیں ہیں، جہاز بنا لیے، جیٹ انجن بنا لیے. تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے. اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا وہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے اس کی. وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے. اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے. تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے.